رات کو ہم واپس آ گئے تھے گھر، جیسے کہ آپ نے میرے پچھلے ولاگ میں دیکھا ہوگا۔ تو گھر آنے کے بعد یہ میں اپنے روم کی حالت دیکھ کے خود ہی پریشان اور ہکی بکی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور میرے شوہر میری جدائی میں ہم تم کھا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کمرے کا کیا حال بنایا ہوا تھا؟ تو کہتے بس تم نہیں تھی نا۔ تو خیر وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ بیوی کے نہ ہونے سے گھر اسی طرح کے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ جو چٹکی بجانے کا سفر میں نے طے کیا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ بس چٹکی بج گئی گھر صاف ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے۔ آج کل یہ پنکھا ہمارا سہارا بنا ہوا ہے، جیسے لائٹ جاتی ہے ہم اس کو فوراً یوز کر لیتے ہیں۔ اب تھی کپڑوں کی باری۔ جانے سے پہلے میں دھو کے گئی تھی مگر سمیٹ کے نہیں گئی تھی، سوچا تھا آ کے سمیٹ لوں گی کیونکہ ایک دن کے لیے ہی تو جانا تھا۔ خیر آ کے میں نے کپڑے وغیرہ سمیٹے، اور میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھا بار بار کہ آپ کو میری یاد آئی؟ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے بالکل بھی یاد نہیں آئی۔ مجھے کیوں یاد آنی تمہاری، ایک دن کے لیے ہی تو تم گئی تھی۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مرد حضرات اپنی بیویوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو کتنی یاد آتی ہے، کہیں ان کی انا پہ بات نہ آ جائے، اور حالانکہ مرد عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ جیسے کہ کمرے کی حالت سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ جو اپنی بیڈ شیٹ سیدھی نہیں کر سکتے، جو اپنا تکیے کا جھاڑ نہیں صحیح کر سکتے، وہ عورت کے بغیر کیا کر سکتے ہوں گے۔ خیر ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، بے شک وہ کامیاب مرد ہو یا ناکام مرد ہو۔ تو بس کپڑے وغیرہ سمیٹ رہی تھی، باہر مجھے پتہ چل گیا کہ موسم بہت خراب ہے، تو میں نے کہا چلو جلدی جلدی سمیٹ لیتی ہوں، کیونکہ ہوتا یوں ہی ہے کہ جیسے ہلکی سی آندھی وغیرہ بھی چلے تو ساتھ ہی لائٹ چلی جاتی ہے۔ خیر مجھے بھی اسی چیز کا ڈر لگ رہا تھا کہ لائٹ نہ چلی جائے، اور میں کپڑے وغیرہ سمیٹ رہی تھی، اور ساتھ ہی میں نے چائے بنا لی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ چائے وغیرہ پی لی تھی، چائے پی ہی رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور میرے کپڑے وہیں پہ ہی رہ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ جا کے ذرا دیکھ کے آؤں کہ کیسی صورتحال ہے موسم کی۔ باہر گئی تو دیکھا بہت تیز آندھی آ رہی تھی کہ کیمرے کے اندر بھی اتنا گندا کیپچر ہو گیا، اور میرا کیمرہ ہے بھی اتنا ہی گندا، پتہ نہیں کیوں۔ خیر بارش بھی ہونے لگ گئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا پیارا موسم ہو گیا ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو کال کر رہی تھی کہ آ جائیں گھر نا، آندھی طوفان آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور لائٹ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں اور بھی سب ہیں، لیکن شوہر کی کچھ اور ہی بات ہوتی ہے۔ خیر بارش وغیرہ ہو گئی، ہوتی رہی تقریباً، اور میں اپنے ہسبینڈ کو کال کرتی رہی۔ کھانا وغیرہ میں نے کھا چکی تھی، اور کپڑے وغیرہ پھر میں نے سمیٹ لیے تھے جو میرے رہ چکے تھے، اور میں انجوائے کرنا چاہ رہی تھی موسم، کہیں باہر جانا چاہ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں پاسبل تھا۔ اور یہاں پہ میری بہن نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، ان کے بھی لائٹ جا چکی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اسی شہر میں رہتی ہے، اور اس کا گھر تھوڑی ہی دوری پہ ہے، اور اس کی بیٹی یہ ایکشن مار رہی تھی، اور مطلب اتنے کیوٹ کیوٹ سے ایکشن مار رہی تھی نا کہ دل چاہ رہا تھا اس کو پیار کروں، لیکن بہت دور ہے، اور اتنی آندھی طوفان میں تو میں جا بھی نہیں سکتی اس کے پاس۔ تو یہ بہت زیادہ توجہ کا مرکز حاصل کرتی ہے۔ پتہ نہیں میری اردو کیسی ہے، لیکن میں اردو بولنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، اردو بول لیتی ہوں، مگر میں یہ جو پیور اردو ہوتی ہے نا اس کی کہہ رہی ہوں۔ خیر ہسبینڈ آ چکے تھے میرے گھر، اور وہ عثمان کا سیزن دیکھ رہے تھے، اور میں بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں کیونکہ 2.5 گھنٹے کا سیزن ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، اور ایپیسوڈ سوری۔ تو میں بس بور ہو رہی تھی، کھانا شانا ہم کھا چکے تھے۔ اس کے بعد اب ولاگ اینڈ کر رہی ہوں، میرے ولاگ کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔